الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأكمل محاسن الأفعال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، آج ہمارا یہاں جمع ہونا اور اللہ کے گھر میں جمع ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ بھئی دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس شخص سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنے گھر میں بھی بلاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند کرتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھانا بھی پسند کرتا ہے۔ تو یہ مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے نا، اور اللہ نے ہمیں بلایا، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ آپ ماشاءاللہ داعی حضرات بیٹھے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں یا لگا چکے ہیں۔ پہلے تو مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہیں، 3 باتیں، اور مقصد یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی چیز اپنے اندر لانی ہوتی تھی تو میں اس کی دعوت دیا کرتا تھا۔ تو جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے وہ چیز اپنے اندر آتی ہے۔ سب سے پہلی بات، جو ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں تو وہ ہفتہ واری گشت کرتے ہیں یا تعلیم کا اعلان کرتے ہیں، تو سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ حکمی اعلان کرتے ہیں، اب حکمی اعلان کیا ہے کہ بھائی تمام حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ حکمی اعلان، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی دین کی بات ہوگی، آپ سب بیٹھیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جہاں دین کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، اور کہا جائے بھئی بیٹھو، تو بیٹھنا واجب ہوتا ہے، بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چھوڑ کر جائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاذ مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کی مسجد میں ایک طالب علم نے اعلان کیا کہ بھئی بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین و ایمان کی بات ہوگی۔ اب نماز کے بعد مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے پاس گئے، کہا کہ بھائی مجھے سبق پڑھانا ہے، کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، دین کی بات ہوگی، اور اگر میں چھوڑ کر گیا تو گناہ گار ہوں گا، اس لیے اگر آپ کی اجازت ہے تو میں جا کر سبق پڑھا دوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر اعلان کیا جاتا ہے، اور بڑوں کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ بھئی اعلان کیا جائے، تو اعلان کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اعلان کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی یہ کہا جائے کہ باقی نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، باقی نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ آ رہی بھائی بات سمجھ میں؟ کیا کہیں کہ بھئی باقیہ نماز کے بعد دین و ایمان کی بات ہوگی، آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے
کہ جب بات شروع کی جاتی ہے فضائل گشت یا عمومی بات شروع کی جاتی ہے تو ہم ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ بھئی تھوڑی دیر دین کی بات سننا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ سنی ہوگی آپ حضرات نے بھی کہ بھئی تھوڑی دیر دین کی نسبت میں بیٹھنا، دین کی غور و فکر کرنا اپنے مقام پر رہ کر 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ حدیث درست ہے، تو دارالعلوم کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں یہ حدیث کہیں نہیں ملی، خوب تلاش کیا لیکن ہمیں یہ حدیث نہیں ملی، لہٰذا یہ حدیث من گھڑت ہے۔ آئی بھائی بات سمجھ میں؟ تو ان باتوں کا انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، ہم یہ جو گشت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں، تو اکثر زبانوں سے سنا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کہ فلاں شخص بڑی قربانی دے چکا ہے، فلاں شخص دین کی خاطر بڑی قربانی دے رہا ہے۔ تو میرے محترم دوست و بزرگوں، یہ تو قربانی کے قاف کا ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ جو ہم جس کو ہم قربانی کہہ رہے ہیں کہ قربانی دی جا رہی، تو یہ تو قربانی کے قاف کا ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں اس نے قربانی دی ہے۔ بھئی جو جانور کو ذبح کرے گا تو اسے تو کہا جائے گا کہ اس نے قربانی دی ہے۔ یا اب ایک شخص جانور کو لے اور پورے گاؤں کے چکر کٹائے، پورے گاؤں کے چکر کٹائے، کیا اس کو کوئی کہہ دے گا قربانی دی ہے نہیں؟ تو بھائی قربانی تو ایک الگ چیز ہے، قربانی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی ہے۔ دعوت کا ہم کام کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ایک کے پاس جا کر اس کو دین کی دعوت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ قربانی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی ہے، اس ہستی نے کہ جس کی خاطر زمین کو بنایا اللہ نے، جس کی خاطر آسمان کو بنایا، جس کی خاطر سورج کو بنایا، جس کی خاطر جس کے صدقے میں ستاروں، سیاروں اور تاروں کو بنایا، جس کے صدقے میں یہ دنیا وما فیہا کو وجود بخشا گیا، اس ہستی نے اس دین کی خاطر، اس دین کو ہم تک پہنچانے کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو پوری رات گزر جائے گی لیکن بیان نہیں کی جا سکتی۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا ہے، جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اور جتنا مجھے دھمکایا گیا ہے، اتنا کسی اور نبی کو ڈرایا نہیں گیا، اتنا کسی اور نبی کو دھمکایا نہیں گیا، اتنا کسی اور نبی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 63 سالہ زندگی میں 1,24,000 مرتبہ تشریف لائے ہوں، کتنی مرتبہ؟ 1,24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے پاس تشریف لائے ہوں، اور فرشتوں کا آنا جانا جس کے پاس برابر رہتا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی مسجد میں، مسجد بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ظالموں نے اونٹ کی اوجڑی ان کے اوپر ڈال دی، ظالموں نے چادر گلے میں ڈال کر کھینچی، اور جب چادر کو کھینچا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر کے نشانات پڑ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلا کرتے تھے، آپ کے راستے میں گڑھے کھودے جاتے تھے، آپ کو گالیاں دی جاتی تھیں، آپ کو کوئی کہتا یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے،
اس کی بات کوئی نہ سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد کاروبار نہیں ہے، مقصد مال و دولت نہیں ہے، کہ صرف اللہ کے بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے۔ بازار میں دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے سے ظالم اعلان کر رہے ہیں کہ اس کی بات کوئی نہ سننا، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی کوئی بات نہ سنے۔ وہ طائف کے واقعے کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ یہاں تو بات بن نہیں رہی، اب طائف میں جاتے ہیں۔ طائف میں چونکہ بنو ثقیف ایک بڑا قبیلہ ہے، تو اگر اس میں سے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام کی بہت بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف میں، طائف کے 3 بڑے سرداروں کے پاس گئے، دین کی دعوت دی۔ ایک نے کہا کہ کیا اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ کہ اللہ کو کیا تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ ایک نے کہا کہ میں تیری بات بالکل نہیں سنتا، اور اگر تیری بات کا انکار کیا گیا تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو میں جھوٹے انسان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک نے کہا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا پوری دنیا میں نبی بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر گئے، پھر قبیلے کے لوگوں سے ملے، دعوت دی، کسی نے دعوت قبول نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے، تو ان ظالموں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ اوباش لڑکے زمین سے پتھر اٹھاتے اور دونوں جہانوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارتے۔ کوئی گالی دیتا تھا، کوئی فقرے کستا تھا، اور پتھر مارنے کا یہ انداز تھا، پتھر ایسے لگتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے جس حصے پر پتھر پڑتے تھے وہاں سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ خون اس کثرت سے جاری تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی مبارک اتاری تو خون کی کثرت روانی کی وجہ سے وہ جوتی قدموں میں چپکی ہوئی تھی۔ تو یہ قربانی دی ہیں۔ تاریخ پڑھو، سیرت پاک پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مایوس ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کی جائے، کہ ہجرت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کرنے لگے۔ اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی میں تو ہجرت کر رہا ہوں، اور تم رات کے وقت میں کبھی موقع لگا کر رات کے وقت میں ہجرت کرنا کہ کہیں دشمن دیکھ نہ لے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے مدینہ منورہ میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کرنے کے لیے، اور کچھ رشتہ دار ساتھ میں تھے، ہجرت کرنے کے لیے جب نکلی ہیں، اور رات کے وقت میں جب سفر شروع کیا گیا اور مدینہ منورہ کی سرحد بالکل قریب تھی، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور مدینے کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ رہے تھے، اور وہ آ رہی ہیں، بس دشمنوں نے پیچھا کیا اور دور سے ایک تیر مارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھیں، وہ تیر پیٹ میں لگا، حمل ضائع ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئیں۔ رشتہ داروں نے اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ میری لخت جگر آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے، میری آنکھوں کا نور آ رہی ہے۔
جب قریب پہنچے اور ساتھیوں کو دیکھا، اپنی بیٹی کو نہ پایا، میری بیٹی کہاں ہے؟ تو دیکھا کہ کپڑے میں لپٹی ہوئی ہیں اور خون سے تر ہیں، خون سے تر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ صحابہ نے ایک بار پھر کہا، اے اللہ کے نبی، وہ طائف تھا، آپ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کم سے کم ان کی اولادیں تو ایمان لائیں گی۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا تھا، لیکن اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موقع ہے ان ظالموں کے لیے بد دعا فرمائیں، یہ موقع ہے، اتنا ظلم کیا ہے، یہ موقع ہے آپ کے کہ آپ بد دعا فرمائیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی بد دعا نہیں فرمائی، اس موقع پہ بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ تو آج ہم جس دین کے نام لیوا ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد کے چاہنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، بھائی یہ دین بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، باغوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اس دین کی خاطر راتوں کو اپنے جسموں پر کوڑے برداشت کیے، اور عرب کی ریت جو گرمی میں جس کا درجہ حرارت 49 تک پہنچ جاتا ہے، اس ریت میں لٹایا جاتا تھا پورے دن۔ صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں اس دین کے لیے دی ہیں۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے کہ بھائی کہ ایک تو ہمارا ایمان بچ جائے اور ایک ہمارے مسلمان بھائی کا ایمان بچ جائے۔ ایک تو ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں، دوسرے ہمارا مسلمان بھائی بھی اس دنیا کے ایمان پورے، ہر ایک انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے والا بن جائے، کیونکہ ایمان ہی اصل چیز ہے، ایمان اصل چیز ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو آپ کی نمازیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر ایمان نہ ہو تو آپ کے روزے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اگر ایمان نہ ہو تو آپ کے صدقات، آپ کے خیرات، آپ کی تلاوت، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کے حسن اخلاق، آپ کے حسن معاشرت، یہ کوئی کام نہیں دیں گے۔ آپ کے حسن اخلاق کوئی چیز کام نہیں دے گی اگر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے ایک بار سبحان اللہ کہو گے، جنت میں ایک محل تیار ہے، جنت میں ایک محل تیار ہے۔ اگر ایمان ہے، ایک نماز پڑھ رہے ہو، ایک نماز 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اگر ایمان ہے۔ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ بھائی اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، انسان جنت میں بھی جائے گا، اگر وہ جنت میں بھی جائے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو وہ خوب خیرات کرے، خوب لوگوں کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، کہ پہلے اللہ کو ماننا پڑے گا۔ تو جب بیان فرمانے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، یہ تو اسلام کی بڑی بے انصافی ہے کہ ایک شخص نہ تو بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ننگوں کو کپڑا نہیں پہنا رہا، پیاسوں کو پانی نہیں پلا رہا، اور وہ اللہ کو مانتا ہے تو وہ تو جنت میں جائے گا، اور ایک اللہ کو نہیں مان رہا، اب وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، لنگر جاری کر رکھے ہیں، اور کپڑے پہنا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، خوب خیرات کر رہا ہے، وہ صرف اس وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ تو یہ تو بڑی ناانصافی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ ایک کاغذ لے کر آؤ، کیا ایک کاغذ لے کر آؤ۔ کاغذ منگایا، قلم منگائی، کہا کہ اس پر 0 لکھو۔ اس شخص نے اس کاغذ پر قلم سے 0 لکھی کہ اور لکھو، لکھتے جاؤ، پورا کاغذ وہ 0 سے بھر گیا۔
کہ اب یہ بتاؤ کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، قیمت کچھ نہیں، اس کی قیمت زیرو ہی ہے، اس کی ویلیو زیرو ہی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کی دوسری طرف کہ ایک لکھو، اب اس پر ایک لکھا، اس کے بعد میں زیرو لگائی، کتنے بن گئے بھائی؟ 10 بن گئے۔ کہ اچھا اب ایک اور زیرو لگاؤ، کتنے بن گئے؟ 100 بن گئے۔ اب ایک اور زیرو لگاؤ، کتنے بن گئے؟ 10,000 بن گئے۔ اب جتنی زیرو لگاتے جاؤ گے اس کی قیمت، ویلیو بڑھتی جائے گی۔ تو پہلے اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، پہلے ایمان اس کے بعد میں اعمال ہیں، پہلے ایمان اس کے بعد میں اعمال۔ اور ایمان کا تازہ ہوتے رہنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ملاقات ہوا کرتی تھی، آؤ بھائی ایمان کو تازہ کر لیں، آؤ بھائی ایمان کو تازہ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایمان تازہ رہے گا تو ہمارے جسم سے اعمال بھی ظاہر ہوں گے، اعمال پہ ہمارا جسم قائم رہے گا، ہمارے جسم سے، ہمیں اپنے جسم سے اعمال لینے ہیں تو ہمیں ایمان کو تازہ رکھنا ہوگا، ایمان کی مجالس میں بیٹھنا ہوگا۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اپنی الماری بنوانی تھی کتابوں کے لیے، میں نے ایک بڑھئی کو بلایا، ایک تو وہ تاخیر سے پہنچا، اور دوسرے جب وہ آیا تو اس نے اپنا سامان یوں بکھیر دیا، اب اس پر گھسائی کر رہا ہے، اس کے اوزاروں کو گھس رہا ہے۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی مجھے تقاضا ہے، مجھے جانا ہے، اس لیے ایک تو تم تاخیر سے آئے ہو اور دوسرے تم اوزاروں کو گھسنے لگے۔ تو اس بڑھائی نے کہا کہ حضرت اگر میں ان اوزاروں کو گھسوں گا نہیں، اگر میں ان اوزاروں کو نیا نہیں کروں گا تو میں ان سے کام نہیں لے سکتا، تو اگر اس جسم سے اعمال کو لینا ہے، اعمال پر قائم کرنا ہے اپنے جسم کو، تو بھائیوں ایمان کو تازہ کرنا ہوگا، اپنی مجلسوں میں ایمان کے تذکرے کرنے ہوں گے۔ اور دنیا کے کتنے تذکرے کرتے ہو؟ نکڑوں پر بیٹھ کر، سڑکوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر دنیا کے کتنے تذکرے ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ دنیا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو ایک بوڑھی ہے جو روزانہ سنگار کرتی ہے، روزانہ میک اپ کرتی ہے، اور ہر روز اس کو ایک عاشق چاہیے، اور کوئی شخص اگر اس دنیا کے معاملے میں پھنس جاتا ہے، اس کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے، تو اس کو پہلی ہی رات میں قتل کر دیتی ہے۔ ہوشیار عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا کو پہلی ہی رات میں 3 طلاق دے دے، اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے، کیونکہ انسان کی قیمت دنیا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت ہے۔ ہاں، اگر انسان کو بیچا جائے، ہے بھائی، انسان کو اگر بیچا جائے تو اس کی حد سے حد کتنی قیمت بن سکتی ہے؟ اگر بازاروں میں بیچا جا رہا ہے تو حد سے حد 20-25 ہزار روپے، ہے بھائی، اگر کسی کام کے لیے بیچا جا رہا ہے تو حد سے حد 3,000 روپے، اور الیکشن کے موقع پہ تو 500 روپے انسان کی قیمت رہ جاتی ہے بھائی، ایک شراب کی بوتل قیمت بن جاتی ہے انسان کی۔ اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ انسانی قیمت اگر وہ ایمان کو ساتھ لے کر جائے تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔
تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم اپنے ایمان پر محنت کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اور یہ جو حالات ہیں، ایک ایمان والا، ایک مسلمان کبھی حالات سے متاثر نہیں ہو سکتا، حالات سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ حالات کا مقابلہ حالات سے کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی سوچے بھئی حالات ہیں، دکان پہ کام نہیں ہے اور کھیتوں میں کام نہیں ہے، تو میں اور زیادہ محنت کر کے اپنے کام کو آگے بڑھاؤں، تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اگر حالات ہیں تو دنیا سے اس کا مقابلہ نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر پڑ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو ایک بے دین ہوتا ہے، تو جب اس پر حالات آتے ہیں تو اس کی مثال بچھڑے جیسی ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی بھائی؟ بچھڑے جیسی مثال ہوتی ہے، کہ جیسے بچھڑے کو کھونٹے سے کھولا، جب بھینس دودھ نہیں دیتی نا تو بچھڑے کو کھونٹے سے کھولا اور اس کے تھنوں پر لگا دیا، اب وہ دودھ پی رہا ہے۔ اب تھوڑا سا دودھ پیا، دودھ جاری ہو گیا، تو اس بچھڑے کو اس وہاں سے ہٹا لیا، پھر باندھ دیا۔ اب بچھڑے کو پتہ ہی نہیں مجھے کیوں کھولا گیا، مجھے پھر کیوں باندھ دیا گیا، ہے بھائی میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے کیوں، اس کی سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی مثال ایک بے دین شخص کی ہے، اس شخص کی ہے جو حالات کا مقابلہ حالات سے کرتا ہے۔ جب اس پر حالات آتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، میں نے تو کسی کا برا بھی نہیں کیا، میں نے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آخر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، کیوں میری دکان لٹ گئی، کیوں میرا نقصان ہو گیا، کیوں میری کھیتی برباد ہو گئی۔ تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور جو دیندار ہوتا ہے، جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، جب اس پر حالات آتے ہیں تو اس کی مثال گھوڑے کی سی ہے، کہ جس کو ایک بڑے میدان میں ایک گھوڑے کو چھوڑ دیا جائے، بیچ میں کھونٹا ہے اور رسی کا ایک سرا کھونٹے پر بندھا ہوا ہے، دوسرا سرا گھوڑے کے پیر میں بندھا ہوا ہے، اب وہ پورے میدان میں چل رہا ہے، اور جہاں پر رسی کی حد پوری ہوئی اس کے پیر میں جھٹکا لگا اور پھر وہ دوبارہ کھونٹے کے پاس آ گیا۔ تو دیندار شخص کی مثال ایسی ہے کہ جب دیندار پر حالات آتے ہیں تو وہ تعلق مع اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اور حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ زمانہ تو میں خود ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم زمانے کو گالیاں دیتے ہو کہ کیسا زمانہ آ گیا، کیسا زمانہ آ گیا، کیسے حالات بن گئے، زمانہ تو میں خود ہوں۔ تم فرما برداری کرتے رہو گے تو زمانے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جائے گا، زمانے کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا، دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ خوف زدہ کیوں ہوتے ہو، ڈرتے کیوں ہو، ساری بادشاہتیں تمہارے لیے ہیں، تمہیں تو میں نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ پرسوں ہمارے یہاں پھوس والی مسجد میں مفتی ایوب صاحب تفسیر فرماتے قرآن کی، اور آیت تھی وَجَاعِلُوا فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہم نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا۔ ابھی نہ تو فرشتوں کے علم میں ہے کہ انسان کیسا ہوگا، ہے بھائی انسان کیسا ہوگا، کہ اس کے کیا دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کی ہیبت کیسی ہوگی، وہ نظر کیسے آئے گا،
کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی قیمت بڑھا دی خلیفہ کہہ کر کہ میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں دنیا میں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، بات یہی ہے کہ جب حالات آئیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، تعلق مع اللہ پیدا کریں۔ دیکھو، جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آزمائش نہ آئے۔ آئے بھائی بات سمجھ میں؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آزمائش نہ آئے۔ اللہ نے صاف طور پہ اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تمہیں آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، ہر ایک شخص کو آزمایا جائے گا۔ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو تمہیں آزمایا جائے گا۔ نبیوں کو آزمایا گیا ہے بھائی، نبیوں کو آزمایا گیا تو تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، چاہے مختصر سا ہی کیوں نہ ہو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، من الخوف، خوف سے، ڈر سے، اور حکومتوں کے اور پولیس اہلکاروں کے، حکومت کے کارندوں کے خوف تمہارے دلوں میں ڈال کر، زمانے کے خوف تمہارے دلوں میں ڈال کر تمہیں آزمایا جائے گا۔ من الخوف والجوع، بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک سے بھی آزمایا جائے گا۔ ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمایا جائے گا۔ والانفس، کبھی تمہاری جانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ والثمرات، کبھی تمہاری محنتوں کو ضائع کر کے آزمایا جائے گا۔ کہ بھائی ایک شخص ہے 10 سال سے محنت کر رہا ہے، 20 سال سے محنت کر رہا ہے، اب نتیجے کا وقت ہے، اب اس کو جو محنت کی ہے اس کا پھل حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اب جب نتیجے کے لیے تیار ہوا تو دیکھا کہ نقصان ہو گیا، 10 سال کی محنت اکارت گئی، 20 سال کی محنت ضائع ہو گئی، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہر انسان آزمایا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اس دنیا پر رہ کر ہمیں طرح طرح کے امتحانات دینے ہیں، اور اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ اللہ کے راستے میں ہماری جان بھی بکی ہوئی ہے، اللہ نے خرید رکھا ہے، ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے جس مال کے اوپر ہم ناز و نخرے کرتے ہیں، ہمارا وقت بھی اللہ کا ہے، لیکن ہم خرچ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ کون سی بات بھائی؟ اگر ایک شخص نے کوئی چیز آپ حضرات کے پاس رکھی ہے اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا، تو جس کی وہ چیز ہے وہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے خرچ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے؟ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اس جان کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا جائے، وقت کو بھی اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ہاں، آج دیکھتے نہیں ہو کہ باطل نے کس طرح سے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر آج دین کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ہر گھر سے سنت رسول کا جنازہ نکل رہا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے سامنے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے موبائلوں کو لے کر موبائلوں میں گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں؟ کیا تمہاری غیرت نہیں جاگتی؟ راتوں کو جب موبائلوں کو 1-1 بجے تک دیکھا جائے گا، رات کو 2-2 بجے تک دیکھا جائے گا، صبح کو ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے قبرستان کی بستی ہو، جیسے قبرستان ہو، مردوں کی بستی ہو، ایسے ہمارے محلے نظر آنے۔ کیا تمہیں بددینی نظر نہیں آتی؟ ہمارے مسلم نوجوان سڑکوں پہ گٹکا چباتے ہوئے، بیڑی پیتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور جن کو اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا تمہیں بددینی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں معاشرے میں زنا نظر نہیں آتا کہ ہر ایک شخص کی نظر زانی بن چکی ہے، ہر ایک شخص کا ذہن زانی بن چکا ہے،
اور اللہ معاف کرے اب تو والدین کے سامنے زنا عام ہے۔ کیا تمہیں یہ بددینی نظر نہیں آتی؟ کیا شراب کا دور دورہ نہیں ہو رہا؟ کیا نشیڑی تمہارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے، بستیوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ شراب پینے والے کھلے گھوم رہے ہیں، شراب کا دور دورہ عام طور پر ہے۔ کیا تمہیں بددینی نظر نہیں آتی؟ نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا تمہیں بددینی نظر نہیں آتی؟ کہ جس طریقے سے جانور ننگے گھومتے ہیں، جس طریقے سے جانوروں کو کوئی شرم و حیا کی فکر نہیں ہوتی، جن کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی، آج کیا ہماری عورتیں ایسے نہیں پھر رہی؟ کیا تو ہمیں بددینی نظر نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، آج کفر نے ہمارے گھروں کے اندر پنجے گاڑ رکھے ہیں، اور کفر کے پنجوں سے امت کو نکالنا ہے، اپنی نوجوان نسل کو نکالنا ہے۔ ایسی ایسی کارگزاریاں سامنے آتی ہیں۔ ابھی ہمارے بڑوت کا واقعہ کہ ایک جگہ پر مسلمان نوجوان شادیوں میں کھانا بنانے کا کام کیا کرتے تھے، بھائی باورچی کا کام تھا، کھانے بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اب بددینی کا یہ عالم ہے، جہالت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے چوڑے چماروں کے یہاں کھانا بنایا، خنزیر کا گوشت پکایا۔ جہالت کا یہ عالم ہے، بددین کا یہ ماحول ہے۔ ہاں، ہم اللہ کے راستے میں وقت لگایا، ایسے کتنے لوگ بیچارے ملے جن کو کلمہ نصیب نہیں ہے، جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، عمر گزر چکی ہے، جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بھائی اب بتاؤ ذرا، ہمیں قبر مرنا تو ضرور ہے نا، ہے نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کون کون شخص زندہ رہے گا پوری عمر؟ سب کو مرنا ہے نا؟ اجی جس کو مرنا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ، جو مرے گا وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ سب مریں گے بھائی، قبر میں سب کو جانا ہے نہیں؟ اب حساب و کتاب دینا ہے۔ اب ذرا یہ بتاؤ، ہم ایسی زندگی گزار کر جب قبر میں جائیں گے تو قبر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ بددینی کے ماحول میں زندگی گزار کر جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ تو اس لیے میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ زندگی کو سنوارنے کی محنت جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، اور ہمارے اکابرین نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی محنتیں کی ہیں دین کو آگے بڑھانے کے لیے کہ کیا پوچھنا۔ صحابہ کرام کے ایمان ایسے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر نکلے، اب راستے میں سمندر حائل ہو گیا، اب سمندر کو پار کرنا ہے، گھوڑوں پر سوار ہیں، 60,000 کا لشکر ہے۔ اعلان کیا کہ بھائی کہ جب سے تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو تب سے لے کر آج تک اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے صغیرہ یا کبیرہ تو وہ اس مجمع سے الگ ہو جائے۔ کہ جب سے ایمان لائے ہو تب سے لے کر آج تک تم سے اگر کوئی گناہ ہوئے صغیرہ یا کبیرہ تو اس مجمع سے الگ ہو جاؤ۔ تو 60,000 کا لشکر تھا۔ فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کوئی ایک شخص بھی مجمع سے نہیں نکلا۔ 60,000 کے لشکر میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا گناہ کیا ہو۔ ایسے ان کے ایمان تھے، ایسی ان کی فکریں تھیں۔ آج بتاؤ ہمارا کون سا وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم گناہ نہ کرتے ہوں؟ کون سی ایسی گھڑی ہے کہ جس میں ہم گناہ نہ کرتے ہوں؟ اب یہ گناہوں والا جسم لے کر، گناہوں والا ذہن لے کر اور گناہوں والا یہ سیاہ دل لے کر ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو کیا ہماری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا ہم کامیاب ہو سکتے؟ تو بھائی اس دل کو دھونے کے لیے، اس پاپی دل کو صاف کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ جب اللہ کے راستے میں وقت لگایا جائے گا زندگی سنورے گی، دل بدلیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا،
گھروں کے اندر دین آئے گا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گھر میں لیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام گھر میں لیا جائے؟ تو بھائی گھروں کا ماحول بدلنے کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں بھائی۔ تو اب بتائیں کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟